وصلی اللہ علی نور کزو شد نور تھا پیدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں ارشاد فرمایا، معراج کی جمع معارج، فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، جو نور ہیں، لائٹ ہیں، تو جب ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو فرمایا وہ ایک دن میں پہنچیں گے، اور اس ایک دن کی مقدار تمہارے سنین اور سالوں کے اعتبار سے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو قربان جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسراء، شب معراج میں مسجد حرام سے مسجد اقصی بھی تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر ڈوم آف دا راک کے نیچے جو صخرہ چٹان موجود ہے، ثم عرج بی، وہاں سے پھر ساتوں آسمان، سدرۃ المنتہا، عرش اور کرسی، اور جہاں تک اللہ نے چاہا، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کے مقام مرتبہ پر فائز ہوئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گرد سفر میں، شب معراج میں، یہ ساتوں آسمان بھی پیچھے رہ گئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 34 مرتبہ معراج کروائی گئی ہے، اس لیے وہ تمام اختلاف روایات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے یا حتیم میں تشریف فرما تھے، یا دیگر مقامات پر جو خواب کا بعض روایات میں تذکرہ ملتا ہے، تو یہ کانفلکٹ جو ہمارے ہاں بعض اوقات لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جاتا ہے، ہم کبھی اس کو تمثیل سمجھتے ہیں، کبھی ہم اس کو جسم اور روح کے ساتھ سمجھتے ہیں، کبھی اس کو محض خواب سے لوگ تعبیر دیتے ہیں۔ تو ان تمام تر کانٹرڈکشنز کو رفع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مختلف اعتبارات سے معراج کروائی گئی، ان تمام تر سفر معراج اور رویا کی کیفیتوں کو بیان کیا گیا، لیکن 27ویں شب کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم طاہر کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کے ساتھ، یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہوا، اور یہاں سے پھر ساتوں آسمان کا سفر ہوا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا۔ دیکھیے سورت ہے بنی اسرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الحزن اور اس کے بعد سفر طائف کے بعد نہایت اپنے قلب حزین کے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کا بلا حجاب دیدار نصیب ہوتا ہے۔ دیکھیے حدیث ہے مسلم شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حل رأیت ربک، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت نوراً، میں نے اللہ کے عظیم الشان نور کا دیدار کیا۔ اور جہاں سورۃ الانعام میں ہے کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، وہاں ادراک کی نفی ہے، رؤیت کی نفی نہیں ہے، کیونکہ ادراک جو ہے وہ کلی طور پر کسی شے اور ذات کا اس کے صفات اور خواص کے ساتھ احاطہ کرنے کو کہتے ہیں۔ تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ سورت ہے بنی اسرائیل، اور سورہ اسراء کی پہلی آیت ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اور اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے تناظر میں ایڈریس کیا جا رہا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمانے جا رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں بنی اسرائیل کی وہ قوم آباد ہے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہمیں بلا حجاب اللہ تعالیٰ کا دیدار کروائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کو تو کہا گیا تھا کہ لن ترانی، لیکن حضور علیہ السلام کو سفر ہجرت سے قبل بلا حجاب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا گیا۔ انبیاء کرام کے معجزات دراصل انسانیت کے لیے یہ درس ہو اپنے اندر لیتے ہیں کہ انسانیت اب اس قدر آگے ترقی کر سکتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب ساتوں آسمان کا سفر کیا تو تمام انسانیت کو یہ بتایا گیا کہ خلا میں سفر ہو سکتا۔ دیکھیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کا بیان فرمایا تو مسجد اقصی کی تعمیر مسجد حرام کے 40 برس بعد ہوئی ہے، اور احادیث صحیحہ میں اس بات کا ذکر ہے۔ مسجد حرام کی نگرانی بنو اسماعیل کے پاس رہی، اور مسجد اقصی کی نگرانی بنی اسرائیل کے پاس رہی، لیکن جب اللہ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی
تو یہ بات سفر اسراء میں متعین کر دی گئی کہ مسجد اقصی ہو یا مسجد حرام ہو، یہ نسل پرستی کی بنیاد پر وجود میں آنے والی عبادت گاہیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے وہ مراکز ہیں جنہیں سب سے اولین دور میں اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنی عبادت کا مرکز بنایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر اسراء فرمایا تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ عقیدہ ختم نبوت کے بعد اب مسجد حرام بیت اللہ ہو یا بیت المقدس ہو، ان دونوں کی نگرانی اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین جو کل انبیاء کا دین ہے اس کے مطابق ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو سوال انبیاء کرام کے حوالے سے کیا گیا، میں حدیث کا متن پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مختلف انبیاء سے ملاقات ہوئی تو حدیث کے لفظ کیا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا أَنَا بِآدَمَ، فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام سے ملا، فرحبا ودعا لی بخیر، تو آپ نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے خیر کی دعا کی۔ فرمایا اسی طرح سے میری ملاقات یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، انہوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے لیے دعائے خیر کی۔ ہر حدیث میں یہی لفظ ہے، فَإِذَا أَنَا بِيُوسُف، فَإِذَا أَنَا بِإِدْرِيس، فَإِذَا أَنَا بِهَارُونَ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَىٰ، فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ۔ تو اس سے یہ بات متعین ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو براہ راست انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں اس طرح کی کنورسیشن نہیں ہوئی، لیکن جب آپ جنت اور دوزخ کے مقامات اور مشاہدوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں یہ کنورسیشن ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ناخن تانبوں کے ہیں اور وہ اپنے چہرے اور اپنے جسموں کو ادھیڑ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء۔ دیکھیے جب کوئی وی آئی پی موومنٹ ہوتی ہے تو یہ پروٹوکول کا پارٹ ہے، یہ پروٹوکول کا حصہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں تو آسمانوں کے وہ دروازے جو کبھی جبریل کے لیے بھی نہیں کھلے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نام مبارک کی برکت سے وہ دروازے جبریل کے لیے بھی کھلتے ہیں، اور یہ وہ رستہ ہے جو کبھی اس سے پہلے اور کبھی اس کے بعد نہ کبھی کھلا تھا اور نہ قیامت تک کے لیے کسی اور کے لیے کبھی واہ ہو سکے گا۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا یہ پروٹوکول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کریں، اور یہ سوال اپنی امت کی تعلیم کے لیے بھی ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ آخر یہ کون سا ایسا جرم تھا جس کی وجہ سے ان کو اس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ تو پوچھا گیا کہ من ہؤلاء، تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں الذین یاکلون لحوم الناس، جو لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے۔ مجھے آپ بتائیے کہ آج اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے ہاتھ میں کسی کی ویڈیو آ جائے، کسی کی کوئی آڈیو آ جائے، کوئی تصویر آ جائے، ہم اس کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، جا کر کامنٹس کرتے ہیں، تو غیبت کرنا اور لوگوں کی عزتوں کو اچھالنا یہ سوشل میڈیا پر ہمارا نعوذ باللہ معمول بن گیا۔ تو فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اپنے جسموں کو ادھیڑ رہے ہوں گے۔ فرمایا کہ میرا گزر ایک ایسے مقام سے ہوا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی مانند تھے، اور میں نے دیکھا کہ ان کے پیٹ میں سانپ اور بچھو انہیں ڈس رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود اور ربا کا لین دین کرتے تھے۔ ایک اور مقام سے گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ان کے جسموں کے ساتھ تنور کے اندر لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہیں، تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ بد کردار لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عزت اور ناموس کو پامال کیا۔ ایک اور مقام سے گزر ہوا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جو چہرے ہیں، جو ہونٹ ہیں، وہ جہنم کی قینچیوں سے نعوذ باللہ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبریل یہ کون ہیں، تو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ علماء اور خطباء ہیں کہ جس بات کی لوگوں کو دعوت دیتے تھے خود دین کی باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ ایک اور مقام سے گزر ہوا، دیکھا کہ کچھ لوگوں کے پہلوؤں کو قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں، عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو آنکھوں کے اشاروں سے، کبھی ہاتھ کے اشارے سے اور کبھی اپنی زبان کی کرب انگیز گفتگو سے پامال کیا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک ایسے مقام پر بھی تشریف لے گئے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کے لفظ ہیں کہ صریف القلم کو سنا۔ صریف القلم سے مراد کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کیا تو لوح اور قلم کو پیدا کیا اور قلم کو حکم دیا کہ لکھو، تو قلم نے عرض کی اے رب کریم کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے قیامت تک کے احوال لکھ دیے جائیں۔
تو اس قلم نے لوح پر تمام کا تمام کچھ لکھ دیا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے احوال تو اس قلم نے لکھ دیے، جو ہو چکا تھا وہ کیا تھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قلم نے یہ لکھا کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نور ہی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد الرسول اللہ کے نور کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر صرف میں ایک بات توجہ کے قابل یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کے چلنے کی آواز کو سنا جس نے تقدیر کو لکھا، اور حدیث میں ہے کہ قلم لکھنے کے بعد خشک ہو گیا، تو گویا کہ یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اسرا کے بعد سفر معراج فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، عرش اور کرسی اور قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر تشریف لے گئے، تو گویا کہ ٹائم اینڈ اسپیس کی لمیٹیشن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماورا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماضی، حال اور مستقبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماورا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے مشاہدات بھی کروا دیے، اہل جنت کے مشاہدات بھی کروا دیے، اور ماضی اتنا بعید کہ اللہ نے جب عین ثابتہ کے بعد اشیاء کو عدم سے وجود بخشا تو پروردگار عالم نے جب قلم کو تخلیق فرمایا تو قلم کے چلنے کی آواز کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی اس کو سنوا دیا۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ جب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کی ذات و صفات کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تو پھر شب معراج میں دیدار کا کیا معنی؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں ادراک کی نفی ہے، حضور علیہ السلام کی رویت کی نفی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ کا دیدار کر لیا تو پھر ما سوی اللہ کا چھپنا وہ کہاں باقی رہتا؟ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے یہ بات رقم کی ہے کہ محمود اس ذات کو کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف اور توصیف کی جائے۔ تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اولین تا آخرین کو جمع فرمائے گا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرش پر تشریف فرما ہوں گے، اور اولین تا آخرین وہاں کھڑے ہو کر حضور پر درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ مقام محمود ہے، اور اس مقام محمود کا ایک اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد فرمائے گا، اور پھر مقام شفاعت سے متعلق جو بڑی طویل حدیث ہے جس میں 3 مرتبہ یہ ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے، اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ یہاں تک یعنی نوید ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جہنم سے نکال کر اللہ کے اذن سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہاں پر میں 2 باتیں معراج کے حوالے سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود معراج پر تشریف لے گئے تو امت کو جو تحفہ لا کر دیا ہے وہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ لہٰذا اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے اسے بھی اللہ کی بارگاہ میں اذن حضوری نصیب ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی اس جبیں کو خاک آلود کیا کرے جو غایت تذلل کی ایک حالت سجدے کی صورت میں ہوتی ہے، اور جو زندگی کا مقصود و منتہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو حدیث میں ایک لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا اور فرمایا کہ آپ یہ فرمائیے گا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ، آپ انہیں یہ بتائیے کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ بہت پاکیزہ ہے، یہاں کا پانی بہت میٹھا ہے، اور اگر آپ کی امت یہ چاہتی ہے کہ جنت میں ان کے نام کے درخت لگ جائیں تو وہ کیا کہا کریں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب چھٹے آسمان پر حضور علیہ السلام آگے تشریف لے جانے لگے تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے، تو جبریل امین نے سوال کیا کہ اے موسیٰ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رشک کرتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی کی بعثت میرے بعد ہوئی ہے، لیکن مجھ سے زیادہ، میری امت سے زیادہ جن کی امت جنت میں داخل کی جائے گی وہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اس مختصر حصے میں سفر اسراء اور معراج سے واپس تشریف لے آئے تو اب یہاں پر مشرکین مکہ نے سوالات اٹھائے، اعتراضات کیے، حضور کی بارگاہ میں بیت المقدس کو پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کی مکمل طور پر اس طور پر وضاحت اور تبیین فرما دی کہ کسی پر کوئی بات مخفی نہ رہی۔ اس وقت
اگر کسی نے بغیر دیکھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شب اسراء اور معراج کی تصدیق کی ہے تو وہ حضرت سیدنا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور اسی شب اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وجہ سے صدیق اکبر کا لقب عطا فرمایا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شب معراج کا پیغام نوجوانوں کے لیے یہ ہے۔ میں خاص طور پر نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کی زندگی میں جو ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، بلوغت کے بعد آج کیلنڈر لے کر بیٹھیں، آپ احتساب کر لیں کہ میں نے کتنی نمازوں کو ترک کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں تو پیدا ہی عبادت کے لیے کیا گیا، اور اس عبادت میں سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ لہٰذا کیلنڈر لے کے بیٹھیں اور اپنی زندگی کا حساب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازوں کا حساب سب سے پہلے ہوگا، لہٰذا اپنی قضا نمازوں کو بھی ادا کر لیں۔ اپنی روزمرہ زندگی میں آج سے یہ عہد کر لیں کہ ہم کبھی نماز ترک نہیں کریں گے، جو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دیکھیے معراج کی شب میں حضور کو اللہ کا دیدار ہوا تو امت کو نماز عطا کر دی، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتیوں کی معراج ہے، اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ تمام تر گناہ جو شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انجام اور سزا دکھائے گئے، میں یہ گزارش کروں گا کہ صرف میں نہیں، صرف آپ نہیں، چھوٹے سے لے کر بڑی سطح تک جتنے لوگ بھی پوری دنیا میں یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آج یہ توبہ کر لیں کہ ہم کبھی سود اور ربا کا لین دین نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نعوذ باللہ اعلان جنگ ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے خلاف اعلان جنگ کیے بیٹھے ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مجھے انر سیٹسفیکشن کے ساتھ مجھے سکون مل سکتا ہو، میری رات کی نیند اطمینان بخش ہو؟ تو لہٰذا ہمیں مجموعی طور پر تجدید ایمان کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تصدیق کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھ کر میں یہ گزارش کروں گا کہ ایک حدیث میں یہاں تک ذکر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اے میرے نبی، کہ جو ایک نماز پڑھے گا 10 نمازوں کا ثواب تو دوں گا، تو 5 50 ہو گئیں، لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ فرما لیا کہ جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا تو اس نیکی کے صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھی جائے گی، صحیح، جب نیکی کر لے گا تو ایک کے بجائے 10 لکھی جائیں گی، اور جب گناہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو گناہ لکھا نہیں جائے گا، جب گناہ کر لے گا تو ایک لکھا جائے گا، توبہ کرے گا تو مٹا دیا جائے گا۔ آج شب اسراء اور معراج میں انسانیت کو حضور کے سفر معراج میں اپنی منزل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔